السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے شو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شو کا نام کیا اور کیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعد الطاف ایکل۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں اسکول آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جاوید حسین بلوچ صاحب، جو کہ 16 سال سے ٹیچنگ فیلڈ کے حصہ ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سعد، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا ایک قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں ایز اے HOD، تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ویسے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو پیشہ ورانہ کام ہیں اور خصوصاً ایسے کام جن کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، اس میں کسی نہ کسی درجے کردار ادا کرنا ضروری ہے ہمارا۔ بے شک، بارک اللہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ بارک اللہ۔ سر واٹ از سیلف فائنینس اور کیوں ضروری ہے ہمیں اس کو مینیج کرنا، اس کو سیکھنا اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے ایک بہتر زندگی بنانا؟ دیکھیں، انسان کی زندگی سے متعلقہ مختلف امور ہوتے ہیں، جن میں سے ایک خاص یا اہم کام وہ ہوتا ہے زر، اور اس سے متعلقہ جتنے امور ہیں ان کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ زر یا دولت جسے کہتے ہیں، یہ ایک فتنے کی بھی مانند ہے اس وقت اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر اسی مالیات کو، مال کو، زر کو، دولت کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے، خصوصاً شرعی اصولوں کے مطابق اگر استعمال کیا جائے، تو نہ صرف ایک انسان کی زندگی اور اس کے خاندان کی زندگی بلکہ پورے معاشرے میں بہت اچھی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بہت سارے ہم نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسی مال و دولت کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اسی لیے ہم تکثیر دولت بہت ساری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان کوئی بھی اپنی دولت یعنی اپنے مانیٹری ریلیٹڈ جتنے بھی ٹرانزیکشن ہیں اسے بہترین طریقے سے سر انجام دیں، تاکہ اس کی زندگی میں بہت مثبت اثرات پیدا ہوں، اس کے خاندان کی زندگی میں مثبت اثرات پیدا ہوں، بلکہ پورا معاشرہ مثبت راہ کی طرف گامزن ہو جائے۔ اسے ہم کہتے ہیں سیلف فائنینشیل مینجمنٹ۔ بے شک، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو مینیج کر کے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس معاشرے کو جو آج کل ہم اکنامک کرائسس میں ہم جو چل رہے ہیں، پوری دنیا میں جو آ رہے ہیں، اس کو ہم کیسے بہتر طریقے سے ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ ساتھ بنیادی طور پر تو بہت سارے علماء کرام ہیں اور مفتیان کرام ہیں، مفکرین حضرات ہیں، جنہوں نے اس بارے میں اپنی رائے دی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا ایک بہترین اور مربوط نظام جسے اسلامک فائنینشیل یا اکنامک سسٹم کے طور پر نافذ کیا جا چکا ہے، اور بہت سارے فائدے بھی پوری دنیا میں مختلف ممالک اور لوگ جو ہے اٹھا بھی چکے ہیں اس سے۔ تو میری اپنی ذاتی رائے میں اگر ہم اپنے فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم کو یا اپنے فائنینشیل سسٹم کو اگر کنورٹ کر لیں شریعہ بیس اسلامک سسٹم پر، تو مجھے یقین ہے کہ اس سے جو تکثیر دولت ہے وہ کم ہو جائے گی، بلکہ مساویانہ اور منصفانہ تقسیم دولت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور یہ ایک بہترین عمل ہوگا نہ صرف انسان کی اپنے لیے، بلکہ اس معاشرے کے رخ کو مثبت سمت پر تبدیل کرنے کے لیے یہ بہترین ایک عمل ہوگا۔ اب ویسے تو معاملات جو ہے انسان سے متعلقہ ہوتے ہیں، فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے، مگر چونکہ رب العالمین نے ایک بہترین نظام ہر لحاظ سے ہمارے لیے وضع کیا ہوا ہے، اور اگر ہم اسی کے مطابق چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین راہ ہوگی۔ بے شک، جس طرح آپ نے بتایا کہ
صراط مستقیم پہ چلنے سے ہمارے لیے ایک بہترین سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اس پہ چل دیے تو ہمارا بیڑا پار ہے, ہم لوگ پھر کامیاب ہو جائیں گے. آج ہم جس فتنے کے دور میں ہیں, بہت سارے فتنے جو ابھر آئے ہیں سارے, اور بھی آتے ہی رہیں گے. تو اس دور کے لیے جو آج کل جو نفسا نفسی ہے کہ جو لوگ صرف دولت کے پیچھے پڑ چکے ہیں, تو اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے؟ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے بزنس یا ایز اے جاب پرسن کوئی بھی ہو. ساتھ دیکھیں, نفسا نفسی کے دور میں رہتے ہوئے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ انسان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرہ بنیادی طور پر افراد کے مجموعے کا نام ہے, کسی فرد کا نام نہیں ہے. اور اگر آپ اچھے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں تو مجموعی طور پر افراد کی تشکیل دیکھنی پڑے گی, اور افراد کے اجتماعی فوائد دیکھنے پڑیں گے, نہ صرف اپنا ذاتی فائدہ دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو افراد سے متعلقہ حقوق ہیں, جس بہترین طریقے سے اسلامی نظام میں وضع کیے گئے ہیں اور کسی بھی نظام میں وضع نہیں کیے گئے, تو میں حقیقتاً اگر کہوں تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہمیں معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں تمام لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا اور اپنی ذمہ داریوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. ادروائز فرد رہ سکتا ہے مگر معاشرہ نہیں بنے گا, اور جب معاشرہ نہیں بنے گا تو ایک فرد کے وجود کے نقصانات کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے, بہت بڑے پیمانے پر نقصانات ہو سکتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں ایک طالب علم ہے, وہ صرف اپنی ذات سے متعلق سیکھنا شروع کرے گا اور کوئی تخلیق بھی کرے گا اور اسے خود تک محدود کرے گا اور اسے کسی کو نہیں بتائے گا, تو میں آپ کو مانیٹری یا کہوں مٹیریلسٹک حوالے سے کہہ دوں, وہی چیز وہ کسی اور کو بیچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہوگی. تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنے متعلقہ چیزیں یا کوئی بھی ہم سے متعلقہ اور امور ہوں, یعنی علم بھی ہو, تو اسے بھی ہم تقسیم کرنے کی کوشش کریں, اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تاکہ پورا معاشرہ اس سے اچھی طرح سے مستثنا ہو سکے. بے شک, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ہم اپنے معاشرے کو اگر ٹھیک کرنے میں لگ جائیں گے تو ہم ایک کامیابی کی طرف چلے جائیں گے. اچھا, جو میرا دوسرا سوال ہے وہ آپ سے اس بارے میں ہے کہ ایک پلیٹ فارم جو اسلامی نظام جو ہمیں دیتا ہے اس پہ ہم چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. دوسرا, جو آج جو ہم ویسٹرن کنٹریز کی طرف جو جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں. انہوں نے کیا اسٹریٹجیز یوز کری ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ ہماری اسٹریٹجیز کو یوز کریں گے, تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے, اپنے علم کو کیوں بھلا بیٹھے؟ حقیقت بات تو یہی ہے کہ جو مغربی معاشرے کی ترقی کے پیچھے جو راز ہے وہ دراصل کچھ بھی نہیں, وہی بنیادی اصول ہیں جو اسلام کے وضع کرتا ہے. اگر ہم بھی اسلام کے وضع کردہ اصولوں پہ عمل پیرا ہوں گے تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ ہم بھی بہت جلد ترقی یافتہ ممالک اور ترقی یافتہ معاشرے میں شامل ہو جائیں گے. حق گوئی جسے کہتے ہیں, اصل میں ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم حقیقت پر مبنی چیزیں نہیں کرتے, اسلام کا اہم اصول ہے. جبکہ ہم مغربی معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اسی پہ عمل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان پر ریلائبلٹی بڑی آسان ہو جاتی ہے, اور ہم جیسے معاشرے بھی, ہم جیسے طبقے بھی جب ان سے ان پہ ریلائے کر لیتے ہیں تو ہم انہی سے اشیاء اور سروسز جتنی بھی ہوتے ہیں انہی سے خریدتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بنیادی طور پر ارتکاز جو دولت ہے وہ انہی کی طرف گامزن ہو جائے گا اور وہ ترقی یافتہ ہوں گے. اس کا مطلب ہے ہم نے وہی چیزیں چھوڑ دی ہیں, ہم نے چھوڑ دی ہیں, ایمانداری ہم نے چھوڑ دی ہے, قصب حلال کمانا چھوڑ دیا, سچ بولنا چھوڑ دیا, صحیح طریقے سے تولنا چھوڑ دیا, اور معاشرتی حقوق و ذمہ داریوں کو ہم نے چھوڑ دیا. جو صارفین کے حقوق ہیں یا جتنے بھی دوسرے پڑوسیوں کے حقوق ہیں یا جو ہے ہمارے معاشرے کے دوسرے افراد کے حقوق ہیں, یہ دراصل ہم نے چھوڑ دیے ہیں. انسانیت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, مذہب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. صرف مذہب کے میں اگر یہ کہوں کہ عقائد کو چھوڑ کے
عقائد کو چھوڑ کے باقی اگر اعمال کی بات کریں تو ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. انہی معاملات کی بات کریں، خصوصاً معاملات کی بات کریں تو مغربی معاشرہ ہم سے بہت آگے ہے اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے. اور اگر ہم بھی انہی اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ہم بھی جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. اس کی میں ایک بہترین مثال دوں گا کہ مغربی معاشرے میں جو بہت سارے ایسے لوگ جو اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسوہ حسنہ سے، انہی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان پر ریسرچ ہو رہی ہے، ان سے متعلق قوانین بنے ہیں اور وہی قوانین اپنے معاملات کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میرے مطابق تو ان کی ترقی کا بنیادی راز یہی ہے جسے ہم چھوڑ چکے ہیں اور جس پر وہ عمل کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے معاشرے میں ہر فرد اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دے گا اور ابلاغ کے ذریعے تمام طلباء کو اور اپنے معاشرے کے جتنے افراد ہیں ان تک یہ بات حقیقی معنوں میں پہنچائے گا، انہیں بتائے گا مثالوں کے ذریعے کہ کیسے انہوں نے اسلامی طرز پر عمل کرتے ہوئے ترقی پائی ہے، تو ہمارے لوگ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی ترقی یافتہ معاشروں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. ہم اسلام پر رہنا تو چاہتے ہیں لیکن اسلام پر چلنا نہیں چاہتے. یہی آپ کا بات کا مقصد ہے. ایگزیکٹلی. میں نے میرے تقریباً گزشتہ 17 سال کے تجربے میں نے دیکھا ہے کہ ہم صرف ٹائٹل کو خود سے ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں، عمل کو خود سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ جو طرز عمل ہے اس کو اختیار کریں، بلکہ ہم چاہتے ہیں صرف ایک ٹائٹل ہمارے ساتھ لگا ہوا ہو، مسلم کا یا اسلام کا بس. جبکہ صرف نام کے ساتھ ترقی منسوب نہیں ہے، عمل کے ساتھ ترقی منسوب ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بے انتہا ضروری ہے اب کہ ہم ہر اس سنت پر، ہر شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہوں. اور خصوصاً فائنانس کے لحاظ سے بے حد ضروری ہے کیونکہ انتہائی تنزلی کا شکار ہم ہو چکے ہیں. ہماری معیشت، ہمارے معاملات، خصوصاً مالی معاملات تباہی کا شکار ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بڑی تباہی گامزن ہو. تو اسی لیے ہمیں ہر حال میں اس طرف جانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اور اس بات کی ابلاغ کرنی پڑے گی اپنے لوگوں پر تاکہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا گنوا چکے ہیں. بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم والا راستہ دکھائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. بہت شکریہ سر، آج آپ نے بہت واضح انداز میں اس ٹاپک پر بات کی، اپنا قیمتی وقت نکال کر. آج آپ نے سوچا کہ آج ہماری اصلاح کے لیے کچھ بات کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے شو کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ سامعین کے لیے آپ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں تاکہ معاشرے کی بھلائی کے لیے اقدامات کیے جا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ.